پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بہت بہت عید مبارک. یہ عید کا خصوصی پروگرام ہے اور آج کی نشست میں نہ ہمارے ساتھ اینکرز حضرات ہیں نہ ہمارے ساتھ سیاستدان ہیں، بلکہ آج ہم ایک خصوصی نشست کرنے جا رہے ہیں شعراء کے ساتھ. اور شاعر بھی وہ جو آپ کے محبوب ہیں، آپ کے پسندیدہ ہیں، اور نہ صرف شاعر ہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جن پر وہ اپنے خیالات کا اظہار شاعری کی شکل میں کرتے رہتے ہیں. یعنی وہی موضوعات جن پر ہم روزانہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ان موضوعات پر وہ اپنے انداز میں کہتے ہیں، اپنے انداز میں نظم کہتے ہیں، غزل کہتے ہیں. اور وہ تمام مسائل جس پر ہم اپنے کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں بات کر رہے ہوتے ہیں، انہی مسائل پہ یہ شعراء اپنے مخصوص انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ شاعری چونکہ ایک رومانوی طرز میں یا آپ کہہ لیجئے کہ اپنی رومانوی وارداتیں جو ہیں اس کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی پہلو ان کے ہاں موجود ہے. میں تعارف اپنے مہمانوں کا کرا دیتا ہوں اور پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ تشریف فرمائے حارث خلیق صاحب. حارث خلیق صاحب اردو اور انگریزی میں 10 شعری مجموعوں اور 2 نثری کتابوں کے مصنف ہیں. آپ پنجابی میں بھی نظمیں کہتے ہیں. آپ کا کلام 9 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. کئی دہائیوں سے ملکی اور غیر ملکی اخبارات میں کالم لکھ رہے ہیں. پچھلے 7 سال سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں اور بحیثیت شاعر صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی حاصل کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی اعزازات اپنے نام کر چکے ہیں. شعر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے، نظم کبھی نہیں لکھی میر سپاہ کے لیے. حارث خلیق صاحب تشریف فرمائے. بہت شکریہ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت عید مبارک. بہت مبارک ہو آپ کو. ڈاکٹر شازیہ اکبر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کا مختصر تعارف کرا دیتا ہوں، باقی جب آپ گفتگو کریں گی تو سب آپ کے بارے میں جان جائیں گے. ڈاکٹر شازیہ شاعرہ ہیں، مصنفہ ہیں، مصورہ ہیں، ماہر تعلیم ہیں، استاد ہیں اور استادوں کی استاد ہیں، یعنی اساتذہ کو ٹریننگ دیتی ہیں. آپ اردو میں PhD کر رکھی ہے آپ نے. اردو اور پنجابی زبان میں شعر کہتی ہیں اور آپ کی شاعری کے ترجمے کتابی شکل میں چھپ چکے ہیں. پہلی کتاب مجھے اذن جنون دے دو، اور اب ان کی جو چوتھی کتاب ہے اس کو پروین شاکر عکس خوشبو ایوارڈ بھی ملا ہے. چاک پہ رہنے دو مجھ کو ان کی چوتھی کتاب ہے. شازیہ اکبر صاحبہ میں آپ کا ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. چاہے کسی سے بات ادھوری رہ جائے، کام تو گھر کا سارا کرنا پڑتا ہے. واہ واہ. اور ایک اور شعر جس میں خواتین کی ایک بہت ہی مقبول عادت، مقبول میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، جو ہے وہ اس کی عکاسی ہوتی ہے. ریشم کے جزدان میں لپٹی بھول گئی انجانے میں، یاد رکھی تھی الماری کے سب سے نچلے کھانے میں. تو یہ شازیہ صاحبہ کے اشعار ہیں. رحمان فارس صاحب. رحمان فارس میرے 20 سال پرانے دوست ہیں، یعنی 20 سال پہلے بہت چھوٹے سے ہوا کرتے تھے اور اب نوجوانی میں قدم رکھ رہے ہیں اور ویسے کے ویسے ہیں جیسے 20 سال پہلے تھے. تو میں رحمان فارس صاحب کے بارے میں کیا کہوں، کیا تعارف کرواؤں رحمان صاحب کا. آپ ان کے اشعار جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں. ہر کوئی ان کے شعر پڑھتا آپ کو سنائی دیتا ہے، دکھائی دیتا ہے. رحمان فارس صاحب روزگار کے اعتبار سے سول سروسز آف پاکستان سے منسلک ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے شاعری سے زیادہ پیسے بنا رکھے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اس کا ٹیکس بھرا یا نہیں بھرا، کیونکہ خود بھی FBR میں ہے اور آفسر ہے اور بہت سارے لوگوں کا حساب کتاب کرتے رہتے ہیں. تو آج ہم کوشش کریں گے ان کا بھی تھوڑا حساب کتاب کریں. عشق بخیر کے نام سے ان کا شعری مجموعہ چھپا اور بہت مقبول ہوا. ان کی اس میں شہرہ پا غزلیں ہیں، شاندار نظمیں ہیں. اور ابھی حال ہی میں ان کا ایک اور مجموعہ چھپا ہے یاد آباد کے نام سے. ان کی اس میں ایک ہی زمین میں 75 غزلیں ہیں. تو بہت خوبصورت. ابھی میں نے بیٹھے بیٹھے چند اس میں غزلیں پڑھیں اور بہت خوبصورت. ابھی سنائیں گے بھی رحمان صاحب آپ کو. دنیا بھر میں آپ مشاعرے پڑھ چکے ہیں اور نثر نگار کمال کے ہیں. یہ والا پہلو زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن رحمان بہت خوبصورت نثر لکھتے ہیں. آج کل ایک اردو میگزین میں مسلسل لکھ بھی رہے ہیں شخصیات پر. کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. رحمان فارس صاحب عید مبارک. آپ کا بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ کو ایک زمانے کے بعد آپ کے ساتھ ایک نشست ہو رہی ہے. میں اجازت باقی سب کی اجازت سے حارث خلیق صاحب سے شروع کرتا ہوں. سر آپ کی نظم، غزل اور نظم آپ دونوں کہتے ہیں، لیکن آپ کی نظم کے موضوعات بڑے منفرد ہیں، بڑے مختلف موضوعات. مثلا آپ کی ایک نظم ہے رشیدہ ڈومنی، ایک آپ کی نظم ہے نذیر عالم گویا، ایک آپ کی نظم ہے سلامت ماشکی. یہ اتنے مختلف موضوعات پر اس میں پھر ہمیں مزاحمت بھی نظر آتی ہے، اس میں معاشرے کی ایک عکاسی بھی نظر آتی ہے مختلف مسائل کی. کیا چیزیں آپ کو تحریک دیتی ہیں یہ لکھنے کے لیے؟
بہت شکریہ اسد، آپ نے ایک مرتبہ پھر آپ کے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو عید کی مبارکباد، اور خدا کرے کہ یہ عید سعاد ہو، اچھی ثابت ہو، آئندہ آنے والا سال ویسا نہ ہو جیسے پچھلے چند سال گزرے ہیں ساری دنیا میں، جو جنگ و جدل کا ایک ماحول ہے اور جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. اب یہ جو آپ نے بات کی، اصل میں میرا خیال ہے کہ دیگر جو دوست ہیں، نقاد ہیں، یا دیگر جو ہم اثر شاعر ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں، مگر کرداری نظمیں اردو میں پہلے بھی لکھی گئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مختلف جو ارد گرد کے لوگ ہیں آپ کے، اصل میں جو لوگ نظر نہیں آتے، جو انویزیبل ہیں، تو ان کو کیسے آپ کی زندگی میں یاد دہانی کرائی جائے لوگوں کی کہ وہ موجود ہیں اور ان کی اپنی پوری زندگیاں ہیں. تو پہلے بھی لکھی گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے میں نے کافی زیادہ تعداد میں لکھی ہیں. اور یہ آپ نے چند نظموں کا حوالہ دیا، لیکن پچھلی کتابوں میں بھی یہ کتاب کی نظمیں ہیں، اور اس سے پہلے کے جو مجموعے تھے ان میں بھی یہ نظمیں موجود ہیں. تو تحریک جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کے المیے کو یا اس کی خوشیوں کو اسی کی نظر سے دیکھا جائے، چاہے وہ کوئی کباڑیا ہے، یا صفائی کرنے والا ہے، یا رکشے والا ہے، یا کسی فیکٹری میں کام کرتی ہوئی خاتون ہے، یا کوئی گھریلو ملازمہ ہے، اور ان کی جو زندگیاں ہیں، کوئی سپاہی ہے، ایک سعادت خان بلوچ رکشے والے سے لے کے اور نعمت اللہ بنگش تک سپاہیوں کے بارے میں بھی نظمیں ہیں. تو جو آپ کے ایسے محروم طبقات ہیں ان کے کردار بھی ہیں، اور کچھ مختلف کردار بھی ہیں، کچھ ذرا متمول کردار بھی ان میں موجود ہیں. تو وہ لینز جو ہے وہ خاصا ایک پولیٹیکل لینز ہے. لیکن عید کا پروگرام ہے تو میں آپ کو کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں پیش کروں گا جو لوگوں کو آغاز جو ہے وہ عید کی مناسبت سے کچھ چیز سنا دیں. شروع کرتے ہیں، پھر باقی مہمانوں کی طرف بھی آتا ہوں. میں پھر آپ کو ایک جو میں ابھی ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ایک نظم ایسی یا غزل ایسی سنا دوں. نظم آپ کی بات ٹھیک ہے کہ غزلیں میں نے کووڈ کے بعد سے ذرا زیادہ کہنی شروع کی ہیں، لیکن یہ ایک پرانی نظم ہے ذرا عشقیہ. تو اپنے ساتھی شعراء کی اجازت سے، اور یہ نوجوانی کی نظم ہے. دار عشق او، اس کے عشق میں اس کی آنکھیں نگار خانہ تھیں. اس کی آنکھیں نگار خانہ تھیں. رحمان، اس کی آنکھیں نگار خانہ تھیں، آئینے ٹوٹ ٹوٹ جاتے تھے. ناک ستواں، بھویں سیاہ گھنی، چاہنے والے گھر لٹاتے تھے. چاہنے والے گھر لٹاتے تھے. اس کے ہونٹوں کی ایک جھلک کے اسیر قیس سے ہم سری جتاتے تھے. دانت تھے اس کے موتیوں کی لڑی، ہیر کے دانت جگمگاتے تھے. شام کے رنگ اس کے گالوں پر، شام کے رنگ اس کے گالوں پر دن نکلتے ہی پھیل جاتے تھے. اور اس کے اندر سجے تھے میخانے، اس کے اندر سجے تھے میخانے، سجے تھے میخانے، ارض و افلاک لڑکھڑاتے تھے. اور اس کا سارا وجود ایک دریا، سب مہیوال ڈوب جاتے تھے. اس کا سارا وجود ایک صحرا، کیچ کے خان ڈگمگاتے تھے. کیا کہنا ہے. اور اس کا سارا وجود ایک پہاڑ، کوہکن جسم و جان گنواتے تھے. اس کی آنکھیں نگار خانہ تھیں، آئینے ٹوٹ ٹوٹ جاتے تھے. واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب. ڈاکٹر صاحب، آپ کے دل کے قریب نظم ہے یا غزل ہے زیادہ؟ کیونکہ آپ نے نظمیں بھی کہی ہیں، غزلیں بھی، لیکن زیادہ دو مجموعے میرے خیال پہلے آپ کے دونوں نظم کے ہیں. پہلا مجموعہ جو ہے مجھے اس نے جنوں دے دو، اس میں نظمیں اور غزلیں دونوں ہیں. دوسرا مجموعہ جو ہے محبت حسن کامل ہے، اس میں صرف نظمیں. تیسرا جو ہے چاک پہ رہنے دو مجھ کو، جس کا آپ نے ذکر کیا، اس میں صرف غزلیں ہیں. اور ابھی آنے والے جو مجموعہ ہے اس میں بھی. تو کون سے صنف آپ کو زیادہ بہتر لگتی ہے کہ ترجمانی کرتے ہوئے، آپ کے خیالات کی؟ ایکچولی غزل سب کی محبوب ہے، تو محبوب صنف غزل بہت اچھی لگتی ہے، لیکن
جو نظم کا موضوعاتی دامن ہے وہ میں سمجھتی ہوں وہ بہت وسیع ہے. تو آپ جس طرح سے، جس وفور کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ اور جتنا زیادہ کھل کر آپ نظم میں اپنی ذات کو بھی اور اپنے موضوع کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، تو وہ غزل میں تھوڑا سا دامن محدود ہے، لیکن غزل کا اپنا حسن ہے اور وہ ایک کلاسیکی روایت ہے غزل کی اپنی. کچھ سنائیے. ہنر لے لو کوئی چاہے انہیں حسن بیاں دے دو. ہنر لے لو کوئی چاہے انہیں حسن بیاں دے دو. میرے بچوں کو ورثے میں فقط اردو زباں دے دو. اور غزل پیش کرتی ہوں. روٹھے ہوئے لمحوں نے کیسا بوجھ اتارا کمرے سے. روٹھے ہوئے لمحوں نے کیسا بوجھ اتارا کمرے سے. روٹھے ہوئے لمحوں نے کیسا بوجھ اتارا کمرے سے. اس کا ہم سے ناتا ٹوٹا اور ہمارا کمرے سے. اس کا ہم سے ناتا ٹوٹا اور ہمارا کمرے سے. کیا کہنے ایک شے میں اس کے لمس کی گرمی کا یہ مطلب ہے. ایک شے میں اس کے لمس کی گرمی کا یہ مطلب ہے. ابھی تلک وہ گیا نہیں سارے کا سارا کمرے سے. بہت اچھا. ابھی تلک وہ گیا نہیں سارے کا سارا کمرے سے. تنہائی کو ایسے دھوکہ دیا کہ خود اپنا. ہم نے تنہائی کو ایسے دھوکہ دیا کہ خود اپنا. نام لکھا گھر کے باہر اور اسے پکارا کمرے سے. نام لکھا گھر کے باہر اور اسے پکارا کمرے سے. روٹھے ہوئے لمحوں نے کیسا بوجھ اتارا کمرے سے. اس کا ہم سے ناتا ٹوٹا اور ہمارا کمرے سے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت خوب. کیا کہنے کیا کہنے. رحمان فارس صاحب، کہاں اعداد و شمار کے گورکھ دھندے اور کہاں شاعری؟ کبھی کبھی آپ کو خیال نہیں آتا کہ فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں میں کہاں اور یہ وبال کہاں؟ سب سے پہلے تو میں کہاں اور ایف بی آر کہاں. میں کہاں اور ایف بی آر کہاں. اسد بھائی، بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو اٹس سورس آف گریٹ امینس پلیجر فار می ایز ویل. اور آپ بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے ہوا کرتے تھے 2 دہائیاں قبل. تو میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے توسط سے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کو عید کی مبارک دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دینا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ مسلمانوں پر ایز این امہ جو کڑا وقت پڑا ہے اس کو اللہ آسانیوں میں بدل دے، سہولت میں بدل دے، اور عید کی خوشیاں جو ہیں اجتماعی طور پہ ہم سب مل کر منا سکیں. تو آپ نے جو سوال کیا بڑا دلچسپ ہے. اکثر یہ پوچھا جاتا ہے. میرے نزدیک یہ 2 اسکولز آف تھاٹ ہیں. پہلا اسکول یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا پیشن اور پروفیشن ایک ہی سے قبیل سے تعلق رکھتا ہے تو آپ کا کتھارسس ہو جاتا ہے. جیسے ایسے بہت سے پروفیسر حضرات، مدرسین جو ہیں، جو اردو کے شاعر یا نقاد ہیں یا ادیب ہیں، تو وہ کلاس روم میں پڑھا کر اور گفتگو کر کے اردو ادب کے اوپر تو ان کا بہت زیادہ جو انرجی ہے وہ فزل آؤٹ ہو جاتی ہے. ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اور شاید اتنا ان کے پاس انرجی بچتی نہیں ہے شعر پہ کھپانے کے لیے. دوسرا اسکول آف تھاٹ جو یہ ہے، جس پہ میں یقین رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وین آپ کی جب پیشن کو، آپ کے شوق کو بلاک کیا جاتا ہے اور ایک 9 to 5 اس کے اوپر ایک روک ٹوک لگتی ہے، ایک رکاوٹ بنتی ہے، ایک سد راہ درمیان میں کچھ آتا ہے، تو پھر اس کے بعد پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے. رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں. اور تو جب یہ 9 سے 5 کی پابندی مجھ پہ رہتی ہے اور کار روزگار، فکر معاش اور تلاش رزق کے اندر آپ اپنی
پیشن سے ہٹ جاتے ہیں تو مجھے وہ وقت بھی تخلیقی لگتا ہے، کیونکہ وہ وقت ایسا تخلیقی ہے کہ جس میں آپ اپنے ہتھیار کو سیکل رکھتے ہیں اینڈ یو ایکچولی کیپ تھنکنگ آف اٹ. لیکن میں نے دونوں کو مکس کبھی نہیں ہونے دیا. جیسے یوسفی نے لکھا ہے کہ میں نے بینکنگ میں شاعری اور شاعری میں بینکنگ کبھی کی نہیں ہے. تو عموماً کلاس اس کے اندر دفاتر کے اندر ایسا ماحول ہوتا نہیں ہے. دیکھیے آپ اسٹیٹسٹکس، فگرز، ڈیجٹس، نمبرز کے گورکھ دھندوں میں پڑے ہوئے، فائلوں کے سرخ فیتوں سے بندھے ہوئے. تو کبھی کوئی مصرع اترتا بھی نہیں ہے؟ اترتا ہے تو اسے اس کے نوٹ سیکشن میں لکھ لیتا ہوں. ایسا تو نہیں اب مصرع وقت دیکھ کے تو نہیں آئے گا. مصرع تو کبھی بھی چلا آتا ہے، اینڈ میٹنگ کے بیچ میں بیچ بھی آ سکتا ہے، اور تو اس کو میں نوٹ ضرور کر لیتا ہوں، لیکن اس وقت دھیان یا دھاگا رکھیں، گرا لگا لیا. تو عید کے حوالے سے جو ہے گفتگو تو چلتی رہے گی. میں ایک دو کچھ نئے اشعار ہیں حارث بھائی. یہ میں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ کچھ روزمرہ جو ہے محاورہ وہ مصرے کے اندر آئے. تو اس میں کچھ زیادہ ہی آ گئے، خصوصاً آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا. تھوڑا شریر سے لہجے کی عید کی چیز ہے کہ عشق و حسن کا فطرانہ دلائے گی یہ عید. عشق و حسن کا فطرانہ دلائے گی، عشق و حسن کا فطرانہ دلائے گی یہ عید. لازماً کوئی نیا چاند چڑھائے گی. عشق و حسن کا فطرانہ دلائے گی یہ عید. لازماً کوئی نیا چاند چڑھائے گی یہ عید. جس کی ہر پتی پتا دے گی لبے جانا کا. جس کی پتی پتا دے گی لبے جس کی ہر پتی پتا دے گی لبے جانا کا. باغ دل میں کوئی گل ایسا کھلائے گی، باغ دل میں کوئی گل ایسا کھلائے گی عید. اور حارث بھائی شعر دیکھیے گا اسد بھائی کہ صاحبو پورے دنوں کی ہے سنبھل کر ملیو. صاحبو پورے دنوں کی ہے سنبھل کر صاحبو پورے دنوں کی ہے سنبھل کر ملیو. لگتی چھوٹی ہے بڑی بن کے دکھائے گی یہ عید. صاحبو پورے دنوں کی ہے سنبھل کر ملیو. لگتی چھوٹی ہے بڑی بن کے دکھائے گی. اصل میں آپ کا مخاطب کون ہے اس میں؟ اب وہ ایک میرا شعر ہے کہ جی جی بتانا تو ہے نہیں، بتانا تو ہے نہیں. لگتی چھوٹی ہے بڑی بن کے دکھائے گی عید. عین سے عشق ہے یہ یاد ہے اور دال سے دل. عین سے عشق ہے یہ یاد ہے اور دال سے دل. طالب شوق پڑھے گا تو پڑھائے گی یہ عید. طالب شوق پڑھے گا تو پڑھائے گی یہ عید. اور یار کی دید میں الجھیں تو سرا ہی نہ ملے. یار کی دید میں الجھے تو سرا ہی نہ. کیا رگو پے کو سوئیوں سا بنائے گی یہ عید. کیا رگو پے کو سوئیوں سا بنائے گی یہ عید. اور مقطع ہے کہ ہاتھ میں رکھیے ابھی دل کا پیالہ فارس. ہاتھ میں رکھیے ہاتھ میں رکھیے ابھی دل کا پیالہ فارس. شیر خرمے سے کوئی شخص ملائے گی یہ. ہاتھ میں رکھیے ابھی دل کا پیالہ فارس. شیر خرمے سے کوئی شخص ملائے گی یہ عید. عشق و حسن کا فطرانہ دلائے گی یہ عید. لازماً کوئی نیا چاند چڑھائے گی. بہت خوب، بہت خوب. بہت ہی عید کی مناسبت سے بہت زبردست چیز آپ نے سنائی. حارث خلیق صاحب، شاعری ویسے تو اس کے جو اس کی جتنی بھی اصناف ہیں اس میں تنوع موجود رہتا ہے اور گنجائش بھی رہتی ہے کہ آپ جتنا چاہیں اپنے موضوعات کو بدل لیں. لیکن زمانوی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں. خاص طور پہ غزل میں بھی اس کا دامن تو جتنا آپ وسیع کرتے چلے جائیں ہوتا چلا جاتا ہے. آج کل کے جو نوجوان شعر کہہ رہے ہیں، کیا انہوں نے اپنا الگ سا میدان منتخب کر لیا ہے یا موضوعات وہی ہیں، صرف انہوں نے اپنا رنگ تبدیل کیا ہے؟ اچھا، یہ بڑا مشکل سوال ہے. اس سے پہلے لیکن آپ نے جب مفکر کہا تھا تو میں آپ سے کہوں، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میں مفکر ہوں کہ نہیں، مگر فکر مند بہت ہوں. اچھا، تو ان میں دونوں میں تھوڑا تفریق کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. فکر مند کے ساتھ متفکر ہیں. کس کے لیے آپ متفکر ہیں؟ اپنے ملک کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اور جو بھی ہماری مختلف شعبوں میں جو ایک زوال آمادگی ہے. دیکھیے، اصل میں یہ بڑا زمانوی اعتبار سے ایک وہ سیف الدین سیف کا بڑا مشہور شعر ہے کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی بات نئی بات نہیں. لیکن انداز بیاں بجائے خود ایک بڑی اہم بات ہے.
اس پہ کوئی مجموعی میرا خیال ہے کہ حکم نہیں لگایا جا سکتا. ہر طرح کے نوجوان ہیں جی. اور خیر اردو میں تو 50-55 سال کے شاعر کو بھی نوجوان شاعر سمجھا جاتا ہے, چونکہ جو ہمارے بزرگوں کا فیئر آف انسگنیفیکنس ہے وہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا. لیکن یہ ہے کہ لیکن آن اے سیریس نوٹ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو میر صاحب کی غزل ایسی تازہ غزل ملے گی جو آپ اب سے کوئی 250 برس پہلے کہی گئی ہے یا 300 برس پہلے, اور بالکل آج کے شاعر کے پامال مضامین, فرسودہ خیالات نظر آئیں گے. مگر ہر زبان میں پاکستان میں جن زبانوں میں لکھا جا رہا ہے اس میں بہت اچھے اچھے نئے شعراء ہیں, جواں سال شعراء, نوجوان شعراء. مشہور کون ہے کون نہیں ہے اس کا فیصلہ وقت کرتا ہے, چونکہ ایک وقتی مقبولیت جو ہوتی ہے, کیونکہ مجھے بھی یاد ہے کہ جب میں نے شاعری شروع کی تھی تو میرے ساتھ جو ایک شعراء کی یعنی خواتین بھی حضرات بھی جو ایک فوج ظفر موج تھی, ان میں سے اب 2 بچے ہیں. بعض نوجوان بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں اور بعض اتنا اچھا نہیں بھی کہہ رہے لیکن بہت مقبول ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی خطرناک بات ہے کہ لوگ یعنی مجھے لگتا ہے کہ اکساتے ہیں اس طرح کی شاعری کرنے کے لیے جو تھوڑا معیار میں کم ہوتی ہے. کالج کے نوجوان بھی شاید اکساتے ہیں ایک شاعر کو, ایک نوجوان شاعر کو, کہ وہ ایک خاص موضوع پر خاص انداز میں قطع کلام آپ کا کر رہا ہوں اسد فارس کے جواب سے پہلے. وہ ایک فوری شہرت کی جو خواہش ہوتی ہے نا نوجوانی میں, وہ تو سب میں ہوتی ہے نا, وہ صرف سپورٹس مین میں تو نہیں ہوتی, وہ تو شعراء میں بھی ہوتی ہے. دیکھیے پھول جھڑی جو ہے وہ آپ کو لمحہ دو لمحہ چکا چوند کے ذریعے آپ کی آنکھیں خیرہ تو ضرور کر دے گی, لیکن وہ کوئی تادیر رہنے والی دیر پر روشنی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی. اور یہ ایبلٹی اور کیپبلٹی ہمیشہ گہرائی میں ہوتی ہے. ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا شعر ہے کہ میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں, یہ جو لوگ محو کلام تھے مجھے کھا گئے. اب جو سامعین اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے حاضرین میں جو محو کلام لوگ ہیں وہ ہماری شاعری کو کئی جگہوں پہ کئی شعراء کو کھانے کے در پہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر کا منصب, عہدہ, رتبہ, سٹیچر اور پلیٹ فارم یہ ہے کہ وہ اپنی بلندی پہ, اپنے اظہاریے کی بلندی پہ کھڑا ہو کے سامعین کو جو کہیں نہ کہیں آئی کیو پہ اس لیول پہ اس سے میجورٹی میں کم ہوتے ہیں ابھار کے اوپر لے کر آئے اور اپنے لیول پہ ان سے ملاقات کا تقاضا کرے. شاعری کو آپ نے محض ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ اور شاعر کو محض ایک مداری بنا دیا ہے جو کہ بندر کے ساتھ ایک ڈگڈگی بجاتا ہے اور مختلف حرکات و سکنات کے ذریعے مشاعرے میں توجہ بھی حاصل کرتا ہے, اور اس شور و غوغے کو, اس غل کو داد سمجھ بیٹھتا ہے کہ جو نا سمجھوں کا ایک ہڑ بونگ ہے. اس میں اضافہ اگر آپ اجازت دیں, آپ کی اجازت شاید باری آپ کی ہے, ہم بولے جا رہے ہیں. ہاں, وہ ایک احمد مشتاق صاحب نے 42 سال ہو گئے ان کو پاکستان سے باہر رہتے ہوئے, اور انہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے بھی بہت کم, مگر پچھلے 42 سال میں تو انہوں نے کم از کم پاکستان میں یا ہندوستان میں یا مشرق وسطیٰ میں یا ایون ان دا یو ایس جہاں وہ مقیم ہے یا یورپ میں کوئی مشاعرہ نہیں پڑا. لیکن میں آج اسلام آباد میں بیٹھ کے عید کے دن آپ کو احمد مشتاق صاحب جو کہ اس وقت یعنی انتہائی قداور اور ممتاز ترین شعراء میں ہیں ہمارے, ان کو یاد کر رہا ہوں. 94-95 سال ان کی عمر ہو گئی. صدارت ان کا بہت زور لگایا ہم لوگوں نے تو مشاعروں میں وہ نہیں آتے. اب وہ یوسفی صاحب کے بقول اپنے ادب کے اس اسٹیچر پہ پہنچ چکے ہیں جہاں وہ مدح و ذم سے اور تحسین و تنقید سے یکسر پہلے بھی نہیں تھے, یعنی جب لاہور میں تھے تو یعنی پہلے کچھ عمر کے ان کے 50 برس تو یہیں لاہور میں ہی پاکستان میں ہی گزرے نا, یا امرتسر سے پھر لاہور. تو وہ اس سے تو طے یہ ہوتا ہے کہ کینونائزیشن جو ہوتی ہے نا وہ وقت کے ساتھ آپ کی تخلیقی صلاحیت اور تخلیقی جو آپ کا اظہار ہے اس کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہ تو خیر بہت بڑے آدمی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, لیکن ان میں اور مجھ میں رحمان ایک بات مشترک ہے.
میں بھی شعر کہتا ہوں لیکن مشاعروں میں نہیں جاتا. نہیں. اچھا یہ آج ہمیں آج ان سے فرمائش کرنی چاہیے. مجھے حال ہی میں اندازہ ہوا کہ اور میں نے ان کے 3-4 شعر سنے. بالکل اسد بھائی سے الگ سے مشاعرہ رکھیں گے پلیز. سنا دیں. اچھا چلیے میں چاہوں گا کہ آپ پہلے سنا دیں, میری تک بندی جو ہے وہ میں بعد میں کر لیتا ہوں. میں سنا دیتا ہوں کچھ آپ نے جیسے کہ فرمائش کی, لیکن میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ سنائیے. کیا سننا چاہیں گے؟ آپ جو آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے. زندگی کے کسی اور لمحے میں اتنی صداقت نہیں, زندگی کے کسی اور لمحے میں اتنی صداقت نہیں, زندگی کے کسی اور لمحے میں اتنی صداقت نہیں, جس قدر تیری پوروں سے نکلے ہوئے لمس کی سرسراہٹ میں موجود ہے. جس قدر تیری پوروں سے نکلے ہوئے لمس کی سرسراہٹ میں موجود ہے, جس قدر تیری آنکھوں سے بھیجے گئے ایک پیغام کی اس بلاغت میں ہے. کیا کہنے. تیری آواز میں ایک طلسمی جہاں ہے جہاں, تیری آواز میں ایک طلسمی جہاں ہے جہاں لفظ اپنے مطالب سے آگے کی تفہیم کے راستوں پر نکل جاتے ہیں, لوٹ آتے نہیں. لفظ اپنے مطالب کی تفہیم سے تفہیم کے راستوں پر نکل جاتے ہیں, لوٹ آتے نہیں. لفظ ایسے بھی ہیں جن کے معنی کی مدت تیری اور میری چشم کے زاویے تک ہی محدود ہے. لفظ ایسے بھی ہیں جن کے معنی کی مدت تیری اور میری چشم کے زاویے تک ہی محدود ہے, اس سے آگے نہیں. کچھ سفر ہم نے ایسے کیے جن کی منزل فقط راستہ تھا, اسی راستے پر کسی ملگجی شام جو ساتھ بیٹھے ہوئے زیست کے قافلے سے نکل کر ذرا دیر کو ہم نے شانوں پہ سر جو رکھے تو سبھی عکس دھندلا گئے. کوئی منظر نہ آنکھوں کے پردے تلک آ سکا اور عقدہ کھلا. ہم نے صدیوں فقط ایک دوجے کی آنکھوں میں دیکھا, فقط قرب کی روشنی جذب کرتے رہے. آگہی کے کسی آسماں پر ہمیں جن ستاروں نے دیکھا تھا بڑھتے ہوئے, ان کی آنکھوں میں حیرت بھری آگ تھی. ان کی آنکھوں میں حیرت بھری آگ تھی. ان کی آنکھوں میں حیرت بھری آگ تھی, ایک پرکار سی وقت کے ہاتھ میں کوس جس کی ہمارے دلوں پر لگی. زندگی کو نیا زاویہ مل گیا. ایک ڈھابے سے چائے کا معمول بھی خاص لگنے لگا. ایک ڈھابے سے چائے کا معمول بھی خاص لگنے لگا. ہم قلم اور کتابوں پہ رکھے ہوئے لمس آپس میں تبدیل کرنے لگے. ہم قلم اور کتابوں پہ رکھے ہوئے لمس آپس میں تبدیل کرنے لگے, ساتھ چلنے لگے, ساتھ چلنے لگے. بہت خوب. رحمان چند شعر میں سنا دیتا ہوں, پھر آپ سے درخواست کروں گا. میں تو ابھی تازہ ایک شعر, ایک مطلب اور ایک شعر سناتا ہوں کہ یہ اتفاق بھی حسین ہی تو ہے, یہ اتفاق بھی حسین ہی تو ہے, یہ اتفاق بھی حسین ہی تو ہے, تماشا گر تماش بین ہی تو ہے. یہ اتفاق بھی حسین ہی تو ہے, تماشا گر تماش بین ہی تو ہے. افتخار عارف کی غزل یاد آ گئی مجھے. ارشاد آگے. جو دل ربا مکیں چلے گئے سو اب, جو دل ربا مکیں چلے گئے سو اب,
یہ سرزمین ایک زمین ہی تو ہے بھائی سبحان اللہ، واہ واہ کیا واہ، جو دل ربا مکیں چلے گئے کیا زمین سے سر اتارا، کیا کہنے، یہ سرزمین ایک زمین ہی تو ہے. کیا کہنے ہیں. ایک اور غزل کے میں 2-3 شعر پیش کرتا ہوں کہ اشک آنکھوں سے جب نکالا گیا، اشک آنکھوں سے جب نکالا گیا، اشک آنکھوں سے جب نکالا گیا دل کے اندر بھی شور ڈالا گیا. واہ واہ واہ. اشک آنکھوں سے جب نکالا گیا دل کے اندر بھی شور ڈالا گیا. اور اتنا مشکل تھا یہ تمہارے لیے، اتنا مشکل تھا یہ تمہارے، اتنا مشکل تھا یہ تمہارے لیے، تم سے میں بھی نہ ایک سنبھالا گیا. واہ واہ واہ. اتنا مشکل تھا یہ تمہارے لیے، کیا کہنا تم سے میں بھی نہ ایک سنبھالا گیا. اور ایک اندھیرے کو مارنے کے لیے، ایک اندھیرے کو مارنے کے لیے، ایک اندھیرے کو مارنے کے لیے بیش قیمت میرا اجالا گیا. واہ واہ، کیا بات، ایک اندھیرے کو مارنے کے لیے مقرر، واہ بیش، ایک اندھیرے کو مارنے اجالا کے لیے گیا. کیا بیش قیمت میرا اجالا واہ گیا. واہ. کیا کہنے. اور ایک غزل کے بس 2-3 شعر سناتا ہوں میں. ارشاد. اور ہم چونکہ صحافی ہیں تو ہمارے شعروں میں کہیں کہیں اس طرح کی چیزیں بھی جھلکتی ہیں. تو اسی طرح سے ہے کہ کوئی خوشی کے ساتھ، کوئی بے دلی کے ساتھ، کوئی خوشی کے ساتھ، کوئی بے دلی کے ساتھ، سارے غریب مل گئے ہیں چودھری کے ساتھ. واہ واہ، کوئی خوشی کے، واہ واہ واہ، شکریہ، واہ 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 واہ، شکریہ جی. زمانویت ہے چودھری میں. کوئی خوشی کے ساتھ، کوئی بے دلی کے ساتھ، سارے غریب مل گئے ہیں چودھری کے ساتھ. اور خالص خوشی بھی ہم کو کہاں راس نامراد. خالص خوشی بھی ہم کو نامراد کیا کہاں، اچھا ہے. خاص راس نامراد. خالص خوشی بھی ہم کو کہاں راس نامراد. افتادگی بھی چاہیے آسودگی کے ساتھ. آسودگی کے ساتھ. خالص خوشی بھی ہم کو کہاں راس نامراد. افتادگی بھی چاہیے آسودگی کے ساتھ. اور ہر آدمی کو چاہیے ایک شخص غمگسار. ہر آدمی کو چاہیے ایک شخص ہر آدمی کو چاہیے ایک شخص غمگسار. سو وہ کسی کے ساتھ تھا اور میں کسی کے ساتھ. بھائی واہ واہ واہ. بہت شکریہ. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو ایک بار پھر. بہت بہت عید مبارک. اور عید کے اس موقع پر ہم شعراء کرام کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ان کی نظمیں، غزلیں سن رہے ہیں، آپ کو زبردست شاعری سنا رہے ہیں اور آپ کی عید کو بھرپور بنا رہے ہیں. میں حارث صاحب چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے کسی نظم کی فرمائش کروں، عید کا موقع ہے، ذرا کچھ ہلکے پھلکے واقعات بھی میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. مشاعروں کے دوران بڑے دلچسپ واقعات بھی رونما ہوتے ہیں. وہ سب سنائے نہیں جا سکتے. وہ جو کوئی سنایا جا سکتا ہے یا جو نہیں سنایا جا سکتا اس کو تھوڑا سا فلٹر کر کے سنا دیں. اچھا فلٹر کر کے اب بڑا مشکل ہے کیونکہ مجھے جس قسم کے، ایک تو میں کم جاتا ہوں مشاعروں میں لیکن واقعات بہت ہیں. تو سب سے دلچسپ میں اشارتاً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے دلچسپ واقعات منیر نیازی اور جون ایلیا کے ہیں. اچھا. اور وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے واقعات ہیں. تو وہ پہلے ہی مشہور ہو چکے ہیں واقعات. وہ مثال کے طور پہ جون بھائی بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ، کہیں مشاعرہ پڑھ رہے تھے کراچی میں غالباً یا دبئی میں. تو ایک دم سے انہوں نے آواز لگائی کہ ارے بھائی میری چائے گرم ہو گئی ہے. تو وہ اسی طرح نیازی صاحب کے بہت سے ایسے واقعات ہیں. 2 دلچسپ واقعات ہیں، اگر اجازت ہو تو میں پیش کرتا ہوں. یہ ان پبلشڈ ہیں ظاہر ہے. یوسفی صاحب ایک بار جون کے ہاں گئے اور یہ مجھے شاہد رسام نے یہ واقعہ سنایا. کرتے پاجامے فاضل جمیلی نے بھی سنایا یہ کہ فاضل جمیلی بھائی کراچی آرٹس کونسل کے کراچی پریس کلب کے صدر ہیں، ہمارے دوست ہیں بہت اچھے. شاہد رسام وہ ہیں جنہوں نے شام شعر یاراں کا ٹائٹل بنایا، مصور ہیں بہت باکمال. تو یہ واقعات انہوں نے سنوائے. پہلا واقعہ یہ تھا کہ ایک بار یوسفی جو ہیں مشتاق احمد یوسفی، وہ جون کے ہاں گئے تو جون بڑی سراسیمگی پریشانی کے عالم میں کوریڈور میں اوپر سے نیچے ٹہل رہے تھے. بال ان کے عموماً بکھرے ہی رہتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ جون بھائی کیا ہوا ہے، خیریت ہے، مجھے بتائیے میں کچھ مدد کر سکتا ہوں. تو جون جیسے ہر ایک کو جانی کہتے تھے، کہنے لگے اپنے مخصوص لٹک جو ان کے لہجے میں اس کے ساتھ کہنے لگے کہ جانی
آج ہم نے کوئی 2.5 برس کے بعد اپنی وارڈروب کھول کے دیکھی ہے تو اس میں 75 کرتے اور 1 پاجامہ ہے. تو تم یوں کرو کہ ہمیں صدر مارکیٹ میں لیے چلو, ہمیں شاپنگ کرواؤ, پاجامے دلواؤ, تاکہ کائنات کا نظم و نسق بحال ہو سکے. اب یوسفی بھی آگے سے یوسفی کہنے لگے کہ جان بھائی آپ یوں کیجئے, اس کی بجائے کہ آپ وہ جو آخری پاجامہ بچا ہے وہ مجھے دان کر دیجئے, تاکہ کم از کم ایک طرف سے تو یکسوئی حاصل ہوا. واہ واہ, یکسوئی. اچھا ہم نے دیکھا کہ شعروں کی شکل بگاڑ کے لوگ اکثر ٹرکوں پہ, رکشوں پہ ڈال دیتے ہیں. بڑے بڑے شعراء کے ساتھ بھی یہ ہوا. آپ کا ایک شعر جو ہے وہ رکشے پہ آ گیا, ٹرک پہ آ گیا. وہ بہت چلا تھا. وہ اصل میں حارث بھائی اور شازیہ, مزے کی آپ کو بات بتاؤں, 3 جگہوں پہ میں نے ادھر ہیوسٹن میں ایک ریسٹورینٹ ہے, لاہور ہے. اگر اس کو اردو میں بولے تو مزہ نہیں آتا. تو اسی طرح بحرین میں ایک ریسٹورینٹ ہے. ان دونوں میں ایک بہت بڑی دیوار ہے, یہ ایک ہی شخص کے 2 برانچز ہیں. تو اس میں بھی یہ شعر لکھا ہوا ہے, اور یہ ایک چنگچی پہ بھی میں نے دیکھا. اور اس کے چھوٹا سا آپ کو وہ احمد مشتاق صاحب کا وہ بھی سناؤں گا. شعر سن لیں کہ جب اس کی زندگی میں کوئی, اب میں اس شعر سے جتنا پیچھا چھڑاتا ہوں, اس کو ڈسون کرتا ہوں, تو اتنا ہی میرے پیچھے نہیں اچھا شعر ہے. تو جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا. اچھا وہ میں احمد مشتاق صاحب کا واقعہ سنانا چاہ رہا تھا کہ وہ ملتے نہیں کسی سے. حارث بھائی نے بالکل ٹھیک کہا. تو ہم ان سے عنایت اشرف عیش بھائی ہمارے ہیوسٹن میں ہم میزبان ہوتے ہیں, ان سے سفارش کروا کے تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ تو چپکے سے اس کو ایک شاعر کو لے کے آ جائیں. ایک دوسرے شاعر بھی تھے اس وقت وہاں موجود, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو مت بتانا, میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کون تھے. اچھا بہرحال ہم چلے گئے تو میں نے انہیں وہ جس کا وہ اپنے شعر تعارف میں پڑھا تھا کہ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. تو وہ غزل سنائی تو وہ کہنے لگے کہ میاں اس شعر کو موت زندہ رکھے گی. تب مجھے تھوڑا سا میری جہالت کی وجہ سے مجھے بری بھی لگی بات کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ موت زندہ رکھے گی, میری موت کی بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. لیکن بعد میں ایک دن میں میانی صاحب گیا, اس سے 6-7 مہینے بعد کی بات ہے. میں عموماً قبرستانوں میں جا کے گورکنوں سے بات کرتا ہوں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. وہاں میں نے کتبوں پہ یہ 2-3 کتبوں پہ یہ شعر دیکھا. پھر دلیپ کمار فوت ہوئے تو دوردرشن میں یہ شعر چلا. ہندوستان ٹائمز نے اپنی ہیڈ لائن بنائی جب عرفان خان فوت ہوئے. مکیش امبانی کے وقت یہ شعر, یہ پتہ نہیں سرحد پار کیوں ہر وقت نکل آتا ہے, شاید ریختہ کی وجہ سے. سچن ٹینڈولکر ریٹائر ہوئے تو اٹ واز ٹویٹڈ بائی ون آف ہز فیملی ممبرس. تب مجھے سمجھ آئی کہ جب کوئی کہانی ختم ہوتی ہے, چاہے وہ زندگی کی ہو, کریئر کی ہو, محبت کی ہو, تو دس بیکمز لائف. اینڈ حارث بھائی واز سو رائٹ کہ اصل جو بڑائی اور عظمت اور بزرگی ہے وہ یہ نہیں کہ مشاعروں سے کٹ جانے میں ہے, لیکن مدح و ذم سے ماورا ہو جانے میں. اور مجھے آج پتہ چلا کہ اپنی جوانی کے عالم میں بھی وہ ایسے ہی تھے. آپ نے بتایا. واہ شازیہ, کچھ غزل سنائیے. 2 ہاتھوں میں بھر سکتے ہیں اتنی ساری خوشیاں ہیں. واہ واہ, 2 ہاتھوں میں بھر سکتے ہیں اتنی ساری خوشیاں. 2 ہاتھوں میں بھر سکتے ہیں اتنی ساری خوشیاں ہیں, ہم تقسیم بھی کر سکتے ہیں اتنی ساری خوشیاں ہیں. واہ واہ. اور ریت کے ذروں جتنی بھی تقسیم کریں تو ہوتی ہیں. کیا کہنے, ریت کے ذروں جتنی بھی تقسیم کریں تو ہوتی ہیں. ریت کے ذروں جتنی بھی تقسیم کریں تو ہوتی ہیں, 7 سمندر بھر سکتے ہیں اتنی ساری خوشیاں ہیں. کیا کہنے شازیہ, 7 سمندر بھر سکتے ہیں اتنی ساری خوشیاں ہیں. اور ساحل سے ہو کر لوٹو تو ساتھ یہ گھر تک آتی ہیں. واہ واہ واہ. ساحل سے ہو کر لوٹو تو ساتھ یہ گھر تک آتی ہیں, ریت سے جگنو جھڑ سکتے ہیں اتنی ساری خوشیاں ہیں. اور جن کے ہم حقدار نہیں تھے وہ بھی ہم کو حاصل ہیں. جن کے ہم حقدار نہیں تھے وہ بھی ہم کو حاصل ہیں, ہم تو خوشی سے مر سکتے ہیں اتنی ساری خوشیاں ہیں. ہم تو خوشی سے مر سکتے ہیں اتنی ساری خوشیاں ہیں. جی رحمان, جی میں کچھ شعر پیش کرتا ہوں. یہ بھی اب آج کل مجھ پہ تازہ غزلیں سنانے کا جنون طاری ہے, تو سن لیجئے کہ وہ خود نہیں مگر اس کے خیال سا کچھ ہے. وہ خود نہیں مگر اس کے خیال سا کچھ ہے. نظر میں معجزۂ خد و خال سا کچھ ہے. وہ خود نہیں مگر اس کے خیال سا کچھ ہے.
نظر میں معجزۂ خد و خال سا کچھ ہے، میں اس بدن کی بھلا اور کیا کروں تشریح، میں اس بدن کی بھلا اور کیا کروں، میں اس بدن کی بھلا اور کیا کروں تشریح، سمجھ میں کچھ نہیں آتا جمال سا جمال سا کچھ ہے، واہ واہ، سمجھ میں کچھ نہیں آتا جمال سا کچھ ہے۔ اور حارث بھائی شعر سنیے گا، وصال شام گزشتہ میں شب رفتہ، مثال شام گزشتہ، وصال شام گزشتہ میں شب رفتہ، یہ کیا ہے جو تیری آنکھوں میں لال سا کچھ ہے، پھر گئی ہے، واہ، وصال شام گزشتہ میں شب رفتہ، میں شب رفتہ، یہ کیا ہے جو تیری آنکھوں میں لال سا کچھ ہے، جنون عشق میں سمتیں ہوئی ہیں یوں گڈ مڈ، جنون عشق میں سمتیں ہوئی ہیں یوں گڈ مڈ، جنوب دشت میں باد شمال سا کچھ ہے، واہ واہ واہ، جنوب دشت میں جنون عشق میں سمتیں ہوئی ہیں یوں گڈ مڈ، جنوب دشت میں باد شمال سا کچھ ہے، کیا کہنا، کچھ اپنا ہے ہی نہیں جس کی دیکھ بھال کروں، کچھ اپنا ہے ہی نہیں جس کی دیکھ بھال کچھ کروں، اپنا ہے ہی نہیں جس کی دیکھ بھال کروں، ہمارا کب ہے جو یہ جان و مال سا، کچھ ہے یہ جانو مال ہمارا سا، کب ہے جو یہ جان و مال سا، کچھ اپنا ہے ہی نہیں جس کی دیکھ بھال کروں، ہمارا کب ہے جو یہ جان و مال سا کچھ ہے۔ اور مقطع ہے کہ اسد بھائی دیکھیے گا کہ جواب کون دے رہزن کے رہنما فارس، جواب کون دے رہزن کے رہنما، جواب کون دے رہزن کے رہنما فارس، مسافروں کے لبوں پر سوال سا، سوال سا کچھ ہے، مسافروں کے لبوں پر سوال سا، وصال شام گزشتہ میں شب رفتہ، یہ کیا ہے جو تیری آنکھوں میں لال سا، واہ واہ، مقطع پھر سے کہیے، جواب کون دے رہزن کے رہنما فارس، مسافروں کے لبوں پر سوال سا، واہ واہ، انہی باتوں کی ویسے آپ اخبار میں نہیں چھپتے۔ بہت شکریہ رحمان فارس شاہ جی، آپ کا بہت شکریہ، حارث صاحب آپ کا بہت شکریہ ہماری عید کو اتنا یادگار بنانے کے لیے۔ آپ سب کو عید مبارک، اور ویورز آپ کو بھی عید مبارک۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔